بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے علماء اکرام کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس سلسلے کا اختتام ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان انبیاء کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے اندر آئیں، اللہ کا تعارف کرائیں اور دنیا والوں کو اور انسانوں کو اللہ کے راستے کی طرف لائیں۔ لیکن جب یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ذمہ داری علماء پر آتی ہے۔ چنانچہ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء انبیاء کے ترجمان ہوتے ہیں، ان کے کاموں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور علماء انبیاء کے علوم کے وارث ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء کا وجود دنیا کے اندر خیر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چونکہ علماء ہوتے ہیں تو عوام قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، مسائل کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا قرآن اٹھا لیا جائے گا، یا اس کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، یا حدیثیں اٹھا لی جائیں گی؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا تو علم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ علماء کی موت ہو جائے گی اور وہ فوت ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا تو دنیا سے علم ختم ہو جائے گا۔ اب دنیا کے اندر لوگوں کو قرآن و حدیث کی تفسیریں، اس کی تشریحات بتانے والے کم ہو جائیں گے۔ لوگوں میں اب جو جاہل ہوں گے وہی مفتی ہو جائیں گے۔ اس طریقے کے حالات دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ دوستو، ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے روز دنیا کے کسی نہ کسی بڑے عالم دین کے انتقال کی خبر آ رہی ہے، اور ایسے عالم دین اور ایسے علماء کہ جن کے اقتداء میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، جن کے اعتقاد میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اور جن کے عقیدت مند لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ایسے علماء کا انتقال ہونا یقیناً یہ وہ علامت ہے جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اٹھا لیے جانے سے تعبیر فرمائی تھی۔ ماضی قریب میں جو بڑے علماء انتقال فرما گئے ہیں، حالانکہ علماء کی ایک لمبی فہرست ہماری نظر کے سامنے ہے، لیکن ان میں جو مشہور علماء تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک پائے کے بزرگ عالم دین اور بزرگ مفتی تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھیں، امت کو مسائل کی وہ تشریحات بتائیں جو عام علماء بھی ان تشریحات کو نہیں جانتے تھے۔ اسی طریقے سے پڑوسی ملک کے بڑے علماء ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے جامعہ بن نوریہ کے مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء تھے۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان کے علماء میں جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا عبد الرحیم فلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے کل کی خبر ہے کہ بنگلور کے ایک مایہ ناز عالم دین، اور وہ اس خاندان کے وہ عالم دین
کہ جن خاندانوں کے دادا پردادا تک جو ہے علماء رہے ہیں اوپر سے، اور ان کے اگلی نسل بھی علماء سے تعلق رکھتی ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا لطف اللہ مظہر رشادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج کی تازہ خبر ہے کہ حیدرآباد کے ایک مایہ ناز عالم دین مولانا نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام علماء اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دوستو، علماء یہ عوام کی ضرورت ہوتے ہیں، علماء یہ اللہ جیسا کہ بتایا گیا انبیاء کے ترجمان ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ جو علماء بچ گئے ہیں ہم ان کی قدر کریں، جو علماء بچ گئے ہیں باقی رہ گئے ہیں ہم ان سے جڑیں اور ان کی مجلسوں میں جائیں، ان سے متعلق اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اور چونکہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی فرمایا گیا ہے کہ علماء کے بغیر عوام کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، علماء کے بغیر عوام کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو علماء کرام بچ گئے ہیں ہم جو ہے ان کی قدر کریں، اور جو علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے ایصال ثواب کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔